کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا دکھایا جا رہا ہے یا جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی مصدقہ تاریخ نہیں ہے کہ جب ان کا آخری بار کسی کولیگ سے، ڈرامہ انڈسٹری میں سے کسی پروڈیوسر سے، ڈائریکٹر سے، کسی اداکار سے یا اپنے کسی دوست سے یا کسی فیملی ممبر سے رابطہ ہوا ہو، لیکن تمام شواہد اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آخری مرتبہ ان کا کسی سے بھی رابطہ یا آخری مرتبہ انہیں کسی نے بھی دیکھا وہ ستمبر یا اکتوبر 2024 کی کوئی تاریخ تھی، یعنی اب سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے۔ یہ بھی مصدقہ خبر ہے کہ جس فلیٹ میں وہ رہائش پذیر تھی، اس پر بھی آگے چل کر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس فلیٹ کی بجلی اکتوبر 2024 سے منقطع کر دی گئی تھی۔ تو کسی بھی انسان کے لیے کراچی جیسے شہر کے اندر وہاں کے موسم کے مطابق یہ ناممکن تھا کہ وہ بجلی کے بغیر اکتوبر سے لے کر اب تک جون جولائی تک کسی بھی طرح سے سروائیو کر سکتا، جبکہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے کوئی کنڈا لگایا ہو یا کہیں کسی ہمسائے سے بجلی لی ہو یا کوئی جنریٹر یا بیک اپ بجلی کا کوئی انتظام ہو۔ تو یہ طے شدہ فیکٹ ہے کہ اکتوبر 2024 سے ان کے اس اپارٹمنٹ میں بجلی نہیں تھی جہاں سے ان کی لاش ملی ہے۔ دوسری بات یہ بھی طے شدہ فیکٹ ہے کہ جو ہے جہاں وہ ان کی میت تھی، ان کی لاش موجود تھی، وہاں سے جو فون ملا اس کے علاوہ اب تک کوئی دوسرا فون ان سے لنکڈ نہیں ہے۔ تو جو فون ان سے ملا اس کے مطابق آخری کال جو ہے وہ بھی ستمبر 2024 میں کی گئی۔ پھر تیسری بات یہ کہ جو ان کی آخری پوڈ کاسٹ تھی وہ بھی ستمبر 2024 میں، جب یعنی میڈیا پر کوئی بھی ان کی جو اپیرنس ہے وہ آخری مرتبہ ستمبر 2024 میں ہوئی۔ اور ان کے ایک ہمسائے کا بیان بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اس کے مطابق بھی انہوں نے ستمبر اور اکتوبر کا، ایک ستمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر کے شروع میں انہوں نے آخری مرتبہ حمیرہ اصغر کو دیکھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسے شواہد، کوئی ایسے ثبوت، کوئی ایسے آثار نہیں کہ ستمبر اکتوبر کے بعد حمیرہ اصغر کا کسی سے رابطہ ہوا ہو، حمیرہ اصغر کو کسی نے دیکھا ہو، حمیرہ اصغر نے کسی طرح سے سوشل میڈیا پر کوئی اپیرنس دی ہو۔ اینڈ اگین جو بجلی کا منقطع ہونا ہے اکتوبر 2024 میں وہ سب سے بڑا ہنٹ ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ ہماری بہت سارے کرائم رپورٹر سے بات بھی ہوئی، اور جس کرائم رپورٹر کو میں بہت آتھینٹک سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرائم سے متعلق جو کراچی میں گرپ ہے وہ بہت شاندار ہے، اور وہ ہے نذیر شاہ۔ ان کے مطابق بھی یہ لاش 15-20 دن پرانی نہیں تھی، یہ لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی بھی نہیں تھی، یہ لاش کم سے کم 8-9 مہینے پرانی ہو سکتی ہے۔ وہاں جو لاش کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی، اور جو کرائم رپورٹرز ہیں، اگین سینئر ترین کرائم رپورٹر نذیر شاہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کم سے کم جسم کے جو 2 حصے ہیں، ایک تو آپ کے سر کا پچھلا حصہ اور گھٹنے، یہ سب سے آخر میں ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتے ہیں، اور لاش کی حالت یہ تھی کہ یہ اعضاء بھی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئے تھے، لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے، لاش گل سڑ چکی تھی۔ سو ظاہر ہے اگر یہ 15-20 دن 25 دن پرانا، مہینہ 2 مہینہ پرانا معاملہ ہوتا تو شاید لاش کی اسمیل ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور لوگ بتاتے پولیس کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پولیس نے کسی کے کہنے پر وہاں کارروائی نہیں کی، عدالتی بیلف نے فلیٹ خالی کروانے کے لیے پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جا کے کارروائی کی، اور اس کے نتیجے میں انکشاف ہوا کہ یہاں ایک لڑکی کی لاش موجود ہے۔